اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ جو زمین پر ہیں ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہے والے ہمارے نشانیوں سے عجیب تھے؟ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی اس کے سامان مہیا کر۔ تو تم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف کھڑا جائے، اور وہ اس کے میدان میں ان کے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہو، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی درست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور ان کا کتا جو کٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت سے تم رہے ہو تمہارا رب ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیے دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھیں کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئیں، اور آہستہ جائیں اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائیں۔ اگر وہ تم پر دسترس پالیں قابو کے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اگر وہ تم پر دسترس قابو پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے، اور بعض کہیں کہ وہ 7 اور 8۔ ان کا کتا کہہ دو کہ خدا ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا، اور کہو کہ امیہ ہیں
کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائیں۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 30 سال رہے کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اس کو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتیں معلوم ہیں۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ان کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اپنے رب کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہاں نہ ماننا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام بھی کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ، کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا۔ اور جب خدا کا نام بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گرد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کو پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی، اور وہ دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور اس شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور اس سے تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیجے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو، اس کے میووں کی نہایت نہ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گھر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔
اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ بیان سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا ہی پر حق ہی کی ہے، اس کا صلہ بہتر اور اس کا بدلہ اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہیں جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر وہ چور چور ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کی لحاظ سے تمہارے رب کی ہاں بہت اچھی اور امید کی لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ جس دن ہم پہاڑوں کو ہلائیں گے اور تمہاری زمین کو صاف میدان کر دیں گے، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے سامنے سب باندھے لائے جائیں گے، تو ہم اسے کہیں گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبری بیان سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے سن سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہنسی بنا لیا، اور اس سے ظالم کون؟ جس کو اس کے رب کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شغل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا رب بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگیں تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دیں، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ ہر سو چلتا رہوں، ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں،
جب ان کے ملنے کا مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ اس کا ذکر کرتا شیطان نے بھلا دیا۔ اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے یہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا، حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ نے ان سے، جس کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، آپ اسی میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیے تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، خدا چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مداخلہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص گناہ کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کر دوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا جائے چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھے میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں۔ کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اس کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب قبض نہ کر سکیں۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا، کہیں ان کی سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک، محنتی اور محبت میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفن گڑا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔
تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دستری دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے قریب غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دونوں ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو ضرورت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر بدکاری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ نیک کرے گا تو ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہم نے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت حال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گیا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے۔ کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے اور لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں سے یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھانک کر ہموار کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کے باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔